میں نے توہین سے اپنا منہ نہ چھپایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 50واں باب 4 سے 9 آیات مقدسہ۔ مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ ہر صبح سننے کے لیے مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ میرا ولی قریب ہے تو کون مجھ سے جھگڑے گا؟ آؤ ہم اکٹھے کھڑے ہوں۔ کون مجھ پر دعویٰ کرتا ہے؟ وہ میرے پاس سامنے آئے۔ دیکھ، خداوند مالک میرا مددگار ہے، تو کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 69 جماعتی جواب۔ اے خداوند، قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما۔ میں نے تیرے لیے ملامت اٹھائی ہے اور شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی بنا ہوں۔ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی ہے اور تیرے لعن طعن مجھ پر آ پڑے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما۔ ملامت کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میری طاقت جاتی رہی ہے۔ میں منتظر رہا کہ کوئی ہمدردی کرے، پر کوئی نہ تھا، کہ کوئی مجھے تسلی دے، پر کوئی نہ ملا۔ انہوں نے میری خوراک میں اندرائن ملایا اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما۔ میں گیت گا کر خداوند کے نام کی توصیف کروں گا، میں شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ غریب دیکھیں گے اور خوشی کریں گے، خدا طالب دل تازہ ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حقارت نہیں کرتا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھبیسواں باب، اس کی 14 سے 26 آیات۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا گیا۔ اس وقت ان 12 شاگردوں میں سے ایک، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اس کو 30 مسکال تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا کہ شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے، میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔
جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا اور کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔